بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی دنیا میں ہر بندہ اس چیز کا شوقین ہے اور ہر بندہ اس چیز کا شوق رکھنے والا اور ذوق رکھنے والا، یہ دولت کا پجاری اور اس دنیا کی دولت کا ہوس رکھنے والا ایک خواہش مند ہے۔ اور کچھ لوگ تو جیتے ہیں دولت کے لیے اور پیسے کے لیے، اور کچھ دنیا کو اور دنیا کے مال و متاع کو صرف ضروریات کی حد تک اپنے ساتھ ضروریات تک محدود رکھتے ہیں۔ دنیا کے پرستاروں سے اور پجاریوں سے پوچھو، دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بس کھانے کے لیے اور کمانے کے لیے۔ کھاتے اور کماتے کیوں ہو؟ بس کھانے کے لیے۔ کھاتے کمانے کے لیے ہیں اور کماتے کھانے کے لیے ہیں۔ جی رہے ہیں کھانے کے لیے اور کھا رہے ہیں جینے کے لیے، تو یہ تو ہمارا کوئی مقصد نہ ہوا۔ لیکن پھر بھی حضرت انسان کا یہ فطری ایک تقاضا ہے، فطری ایک امر ہے کہ دنیا کی زیب و زینت، آرائش اور زیبائش سے اور نمائش سے کوئی بھی پاک نہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے، چاہے جتنا بھی وہ اللہ کا ولی ہو، جتنا بھی وہ زاہد اور شبیب زندہ دار ہو، کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میری عزت پہ کوئی حرف نہ آئے، ہر جگہ میری سلامی ہو، میری بلندی ہو، لوگوں میں میری عزت و توقیر ہو، جاؤ حشمت ہو، ہٹو بچوں کے نعرے ہوں، اور ہر بندہ میرے گیت اور ترانے گائے، اور میں صدقہ و خیرات کروں، لوگوں کو زکاتیں دوں، لوگوں کو ہمدردی دوں، اور غریب بیواؤں اور بے کسوں کے ساتھ مدد کروں۔ اور علامہ اقبال کا شعر ہے، ہر بندے نے سنا ہوگا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اور حقیقی معنوں میں اگر ہم اس شعر پر پورے اتریں تو ہم کامل مسلمان بن گئے، کہ ہر ضعیف اور ناتواں بندے کا سہارا بن جائے، اور لوگوں کو فائدہ دینے والا بن جائے، اور نقصان دینے کی بجائے، اذیت اور شر اور تکلیف دینے کی بجائے ہم فائدہ پہنچانے والے بنیں۔ تو ہم جہاں اللہ پاک کے مقرب بندے بنیں گے، وہاں اللہ رب العزت ہمیں خود بلندی عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، سایہ جو میوہ درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو ہر بندہ پتھر مارتا ہے، لیکن وہ لوگوں پہ اپنا پھل نچھاور کرتا ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو اپنا انسلٹ یا توہین نہیں سمجھتا کہ لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں اور میں ان کو میوہ عطا کروں، نہیں، بلکہ اس کے اخلاق کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، اور وہ اس چیز سے ماوراء الورا اور بینیاز ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پیدائش اور مقصد تخلیق کو جانتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے میوہ دار کیوں بنایا، اس لیے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ تو میں بات کر رہا تھا رزق کی فراوانی اور دولت اور جاؤ حشمت کی۔ اگر تم دولت کی بارش چاہتے ہو یا اللہ رب العزت کے خزانوں سے ڈائریکٹ لینا چاہتے ہو، اور کہتے ہو کہ میرے اوپر ڈالروں کی بارش ہو، میرے اوپر بغیر کسی اسباب کے، بغیر تھکن کے، بغیر محنت مشقت کے، بغیر لوگوں کی غلامی کے دولت کے انبار کی بارش ہو اور فراوانی ہو، تو آپ کو کوئی پرائز بانڈ کی میں دعوت نہیں دے رہا، حرام کی دعوت میں نہیں دے رہا، میں خلاف سنت طریقے کی کوئی دعوت دینے کی گنجائش نہیں رکھ رہا، کیونکہ حرام غذا جس کے پیٹ میں ہوگی وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جو جسم حرام سے پلا ہوا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک وظیفہ ہے، وہ اگر آپ شروع کر دیں تو اللہ رب العزت آپ کو دولت کی بارش سے مالا مال کریں گے، اور ایسی دولت آئے گی کہ جس طرح کہتے ہیں رات و رات کروڑ پتی، لیکن وہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور جو عدد بتا رہا ہوں اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، وہ ہے یا غنیو یا مغنیو، 111 مرتبہ۔ اور صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، آپ کو پتہ ہے، تاریخ اسلام پڑھیے کہ ان کی دکانیں، ان کی منڈیاں، مال مویشیاں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی بیویاں، ساری پراپرٹی وہ مکے میں رہ گئی تھی،
ہر بندہ روپوش ہو کے ابو جہل کمینے سے خفیہ رات کے وقت ایسے عجیب راستوں سے سفر کرتا تھا کہ کسی کو میں نظر بھی نہ ہوں، کسی کو دکھائی بھی نہ دوں۔ تو اس طریقے سے مال مویشیاں ادھر رہ جاتی تھی، بال بچے، بیوی، اہل و عیال، حتیٰ کہ کاروباری سسٹم بھی ادھر، اور جو جمع پونجی ہوتی تھی وہ بھی ادھر۔ کوئی ایسا اکا دکا ہوتا تھا جو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ سرمایہ لے کے جاتا تھا کہ ادھر میں حلال کمائی کے لیے کوئی ترتیب چلاؤں۔ تو ایک صحابی تھا، اس نے ہجرت کے بعد بڑے فقر و فاقے دیکھے، بازار کا راستہ پوچھا تو صحابہ کرام نے، انصار نے بتایا کہ یہ منڈیاں ہیں، یہ تجارت گاہیں ہیں، یہ بازار ہیں، یہ مارکیٹیں ہیں، ادھر مویشیوں کی منڈی لگتی ہے، ادھر سبزی منڈی لگتی ہے، ادھر غلہ منڈی ہے، ادھر فروٹ منڈی ہے۔ تو ایک صحابی جو مال لینے کے لیے کہیں گیا، کچھ پیسے تھے نہیں، تو پہلے اس کے لیے اس نے ڈیڑھی مزدوری کی، کسی سے بات کی، تو کسی نے بھی اس کو مزدوری پر رکھنے کے لیے مشورہ نہیں دیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ بالآخر وہ تک ہار کے مایوس ہو گیا، اور مایوسی کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ظہر تک وہ سوچتا رہا، ظہر کے بعد وہ سو گیا بیچارہ۔ شام ہو گئی، شام تک اس کو ڈیڑھی مزدوری نہیں ملی، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں سے شرما رہا تھا اور گھبرا رہا تھا کہ گھر والوں کے پاس جاؤں گا، میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو اب کیا کروں گا؟ لہٰذا گھر والے ذہن میں یہ سوچیں گے کہ ان کو بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے، کوئی بہت بڑا ٹھیکہ ملا ہے، تو میں اپنی بہن کے گھر سو جاتا ہوں۔ بہن کے گھر سو گیا۔ دوسرے دن اس نے اللہ پاک کے کلام سے دن کا آغاز کیا، کوئی انتظام نہیں ہوا، کوئی سسٹم نہیں چلا، کاروبار ندارد، سارا دن سوچتا رہا، پریشان سرگردان، حتیٰ کہ پھر اس نے یہی بہتری سوچی کہ بہن کے گھر چلا جاؤں، ورنہ گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ تو میرے ساتھ ایک بات بھی نہیں مانے گی، اور گھر میں کچھ پکانے کو بھی نہیں ہے، تو شاید کل کوئی انتظام ہو جائے تو میں کچھ پیسے لے کے جاؤں گا اور راشن خرید لوں گا۔ تیسری دن بھی یہی ہوا، لیکن یہاں پر شیطان ابلیس نے اس پہ محنت شروع کر دی کہ جب سے تم مسلمان ہوئے ہو، کوئی تو نے فراخی نہیں دیکھی، کوئی تو نے بہار نہیں دیکھی، کوئی رزق کی فراوانی نہیں دیکھی، اور یہ لوگ ہیں مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں اور چسکے اڑا رہے ہیں، اور تم ہو کہ 2 وقت کھانے کے لیے ترس رہے ہو۔ ادھر اس کی زبان پہ یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ جاری ہو گیا، اور شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے اعوذ باللہ بار بار پڑھ رہا ہے، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے مجھے بچا، میرے ایمان کی حفاظت فرما، اور بار بار کہہ رہا ہے یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یہ پڑھ رہا ہے۔ اسی اثناء میں جب کہ وقت گزر چکا ہے، اب ڈیڑھی مزدوری ملنے والی نہیں، کیونکہ رات آنے والی ہے، دن ڈھل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ اسی وقت یعنی تقریباً عصر کا وقت تھا، 2 چوہے ایک غار سے نکل آئے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑب کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لہو لہان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو اتنا زخمی کر دیا کہ خون بہنے لگا دونوں سے۔ بالآخر اس صحابی نے پگڑی اٹھا کے چوہوں پہ پھینک دی، محو تماشا بنا ہوا تھا۔ تو اس وقت ایک چوہا اس حصار میں آ گیا، پگڑی کے نیچے آ گیا، اور دوسرا بھاگ گیا۔ جو پگڑی کے نیچے آ گیا تھا وہ شور مچا رہا ہے، ادھر سے وہ جو آزاد تھا چلا گیا تھا، وہ غار سے ایک اشرفیہ لے کر، منہ میں لے کر اس صحابی کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ یہ صحابی حیران، اس کی آنکھیں کھلی کہ اللہ، یہ تو اس غار میں درہم ہے، ادھر تو خزانہ ہے۔ تو یہ چوہا یہی التجا کر رہا تھا کہ میرے اس ساتھی کو رہا کر۔ یہ صحابی سر ہلاتا ہوا اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں اس کو نہیں رہا کرتا، اور درہم لاؤ۔ وہ چوہا دوبارہ گیا، دوسرا درہم لایا، یہ سر ہلا رہا ہے کہ نہیں، تیسرا درہم لایا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، حتیٰ کہ 18 درہم لے آیا۔ 18 درہم کے بعد پھر اس نے سر ہلایا کہ نہیں، وہ پھر گیا۔ آخری دفعہ اس نے ایک چھوٹی سی تیلی پیش کر دی اور صحابی کے پاؤں میں رکھ دی، گویا کہ اپنی
قوت گویائی کے ساتھ کہہ رہا تھا زبان حال سے کہ اور کوئی درہم نہیں ہے، بس میرے پاس ساری جمع پونجی کل کائنات یہی تھا، تو اس کے بدلے اس کی وجہ اس کو رہا کر۔ بس وہ صحابی خوش ہوا، اس کی تو عید لگ گئی، لاٹری نکل آئی۔ اس نے اپنی پگڑی اٹھائی، سر پہ رکھی، اس چوہے کو آزاد کر دیا۔ اب اس کو اپنے ضمیر نے ملامت کیا کہ یہ درہم بغیر کسی پسینہ بہائے، بغیر محنت مشقت اور کمائی کے مجھے ملے ہیں، کیا پتہ یہ میرے لیے حلال بھی ہیں یا نہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت کا اور پیغمبر علیہ السلام کے یاروں کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی پیسہ، کوئی خزانہ ان کے ہاتھ آیا تو سب سے پہلے شریعت کی روشنی میں فتویٰ پوچھا کہ میرے لیے یہ رزق حلال بھی ہے۔ آج تو ہمارا زندگی کا مقصد پیسہ بن چکا ہے، بس پیسہ آئے، جہاں سے آئے، جس طریقے سے آئے، جدھر سے آئے۔ نہیں میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کو اور دولت کو اپنی زندگی کا مقصد اور اپنی محنت کا میدان اور اپنی خواہشات کی آخری انتہا نہ بنائیں۔ صحابی حضور علیہ السلام کے دربار رسالت پہنچتے ہیں اور وہاں سے پوچھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو اشارہ کرتے ہیں کہ جب ان مہمانوں سے آپ فری ہو جائیں تو مجھے ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں۔ حضور علیہ السلام کو بذریعہ وحی خالق کائنات رب ذوالجلال نے آگاہی دی تھی کہ ایک صحابی آپ کی مجلس میں آئے گا اور ایک خوبصورت بات انتہائی عجیب آپ کو ذکر کرے گا۔ وہ میں نے اپنے خزانوں سے اس کو نوازا ہے، اس کو کہہ دینا کہ چوہے کے غاروں میں کوئی درہم اور خزانے نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک نے تیرے اس نام لینے کی برکت سے تجھے مالا مال کیا ہے اور غیب سے تیری مدد فرمائی ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہیں، جتنے بھی یہ گیسٹ بیٹھے ہیں، جتنے بھی یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سب کو اپنی داستان سنا دو، اپنی سرگزشت سنا دو، شرم نہ کرو، مجھے اپنے پروردگار نے بتایا ہے کہ یہ ساری کہانی سنا دے۔ تو وہ صحابی شرما رہا تھا، گھبرا رہا تھا اور شرمیلے انداز سے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہو ہی گیا ہے۔ تو میں ڈیڑھی مزدوری کے چکر میں پریشان سرگردان تھا، انتہائی ٹینشن کا شکار تھا، گھر والوں کو منہ نہیں دکھا سکتا تھا، تیسرا دن تھا، مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی تھی، دو چوہے آپس میں لڑ پڑے، میرے اوپر شیطان کی محنت ہو رہی تھی، ابلیس مجھے گمراہ اور بدگراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری زبان پہ الفاظ جاری تھے یا غنیو یا مغنیو، اور ادھر سے چوہے جو بل سے آئے آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کو لہلوہان کیا، زخمی کیا۔ میں نے ان پہ ترس کھایا اور ان کو پگڑی ڈال دی، ایک بھاگا اور ایک اس میں محصور ہو گیا، جو گرفتار تھا اس کو رہا کرنے کے لیے دوسرا سفارشی بن کے درہم پیش کرتا ہے، 18 درہم آ گئے۔ تو اب وہ درہم آپ کی خدمت میں لایا ہوں اور یہ فتویٰ پوچھنے آیا ہوں کہ میرے بچوں کے لیے رزق حلال ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، ہنسے اور فرمایا او بولے بالے، او بدو، کیا غار میں چوہے کے بلوں میں کوئی خزانے ہوتے ہیں؟ اگر خزانے ہوتے تو پھر مال مویشیوں کی منڈیوں میں اور سبزی منڈی میں اور دھوپ پہ کڑکتی گرمی میں لوگ پسینہ بہا کے مزدوری نہ کرتے، یہاں پہ رزق ڈھونڈتے۔ یہ پروردگار نے تیری مدد فرمائی ہے اور ان الفاظ کی بدولت جو الفاظ تو نے زبان پہ جاری کیے تھے، جا تو اپنے بچوں کو راشن پہنچا، اور جس طرح ان کو رلا کے چھوڑ آئے ہو اسی طرح ان کو ہنسا، مجھے خوشی ملے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں ان پیسوں کی شدید حاجت نہ ہوتی تو میں محمد تجھے کہتا کہ اس میں مجھے بھی حصہ دے، اتنے یہ حلال ہیں۔ تو میرے دوستو، اس صحابی کی یہ اتنی بڑی جو ڈیڑھی مل گئی، وہ صحابی خود کہتا ہے کہ اس وقت ایک مزدور کی 2 دانک یعنی درہم کا 22واں حصہ ہے، وہ 2 دانک ہوا کرتی تھی مزدوری۔ تو ایک درہم جو تھا، ایک اشرفیہ، وہ تقریباً 8 دنوں کی مزدوری تھی اور اس کو 18 درہم مل گئے، گویا کہ 2 مہینوں کی دیہڑی اللہ پاک نے مفت میں دے دی۔ تو اسی طرح جو بھی شخص یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ پڑھے گا ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ، تو اللہ پاک اسی طرح دولت کی بارش اس کو عطا فرمائیں گے، قرضوں سے نجات دیں گے، مال کی فراوانی ہوگی اور اتنی دولت آئے گی کہ سنبھال نہیں سکو گے۔ لیکن ایک ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں،
جو ہر ویڈیو میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ وظائف سنت ہیں، مستحب ہیں یا نفل کے درجے میں ہیں، اور نماز ہر مومن پر فرض ہے۔ تو فرض نماز باجماعت مرد حضرات اہتمام کے ساتھ پڑھا کریں، عورتیں گھروں میں پڑھا کریں، قضا نہ ہو، کوئی نماز بھی آپ سے قضا نہ ہو، 5 وقتی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں تو آپ کے وظائف میں پاور ہوگا اور آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ تو یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ 21 مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر تم تنگی اور غربت کے شکار ہو، وسعت اور فراوانی چاہتے ہو، تو پھر برکت اللہ پاک کی طرف سے اور نصرت اللہ کی طرف سے دیکھ لینا۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔